اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی جو نعمت ہے وہ پانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کیا جائے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نعمت کو استعمال کیا جائے تو آدمی کی ضروریات زندگی جو ہے وہ بھی دین بن جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آدمی نے پانی تو پینا ہی ہوتا ہے، انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے پانی پینا یہ ضروری ہے۔ تو اگر اس پانی پینے کے اندر شرعی آداب دیکھ لیے جائیں تو یہ پانی پینا ہمارا یہ بھی عبادت بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر اس پانی کو ہم ختم کر دیں فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو یہ ابلتے ہوئے چشمے کون لا سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیں تو دنیا کے اندر کون کسی ایسی طاقت ہے کہ جو ہمیں یہ پانی مہیا کر سکے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جب بھی آدمی پانی پیے تو اس کے شروع میں جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو گویا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ یا اللہ یہ پانی تیری نعمت ہے، اس تک میں خود نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت کہ خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں ایک مختصر سا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جنگل میں سفر کر رہے تھے اور کہیں راستہ بھول گئے اور زیادہ راہ سامان سفر بھی ختم ہو گیا۔ تو ایک آدمی وہاں پر جھونپڑی سی تھی، اس کے پاس گئے کہ مجھے شدید پیاس ہے، پانی پینے کی ضرورت ہے۔ اس آدمی نے پانی کا گلاس پیش کیا اور ساتھ یہ پوچھا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اب آپ کی پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ آپ کی جان نکل رہی ہے، آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، تو اگر یہ ایک گلاس پانی کی میں قیمت مانگوں تو آپ کتنی بڑی سے بڑی کتنی قیمت دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آدھی سلطنت اس ایک گلاس پانی کے بدلے دینے کو تیار ہوں، اس لیے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے میری جان نکل رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے پانی پی لیا۔ اب پانی پینے کے بعد اس آدمی نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اب یہ بتلائیے کہ ایک گلاس پانی جو آپ کے جسم کے اندر گیا ہے، اب یہ پیشاب کے رستے باہر نکلے گا، اگر آپ کا اللہ نہ کرے پیشاب بند ہو جائے، آپ شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں، آپ کو شدید تکلیف ہو لیکن پیشاب نہیں آ رہا، تو آپ اس گلاس کو پیشاب کے راستے باہر نکالنے کے لیے کتنی قیمت دیں گے؟ تو ہارون الرشید نے جواب دیا کہ میں آدھی سلطنت اس کے لیے بھی دینے کو تیار ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھ لیجئے کہ ایک گلاس اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک گلاس جو پانی کا ہے اس کو جسم کے اندر لے جانا اور پھر باہر نکالنا، اس کے لیے آپ پوری سلطنت دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ایک گلاس پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آج ہم کتنے گلاس اور کتنا پانی یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں یا ہم پیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ کس ذات نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نواز رکھا ہے۔ تو جب آدمی پانی پیتے وقت اس کی سنتوں کے، اس کی آداب کی رعایت کرے گا تو رعایت کرنے کا مطلب یہ کہ آدمی اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ رہا ہے اور سنتوں کی رعایت کرنے کی وجہ سے آدمی اس پانی پینے کو بھی اپنا دین بنا رہا ہے۔
تو یہ اچھی نیت، سنت کی نیت کرنا اور سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ یہ عمل مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ اب پیاس لگی ہے، آدمی اٹھا، ٹھنڈا گلاس پانی کا پی لیا تو پیاس تو بجھ گئی لیکن ثواب نہ ملا۔ تو اگر سنت کے مطابق پانی پیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا، تو یہ پانی پینا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ بنتا، اور کئی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کا یہ پانی پینا عبادت بن جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سبب بن جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی بڑا پسند تھا۔ مدینہ منورہ سے اس وقت 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً ایک کنواں تھا، بیر غرس، اس کا پانی بڑا ٹھنڈا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اسپیشل کھانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، لیکن پانی پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے ٹھنڈا پانی منگوایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جب غسل دیا جائے تو وہ بھی اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے، اس لیے کہ اس کنویں کا پانی ٹھنڈا ہے۔ بیر غرس سے فرمایا کہ مجھے غسل دیا جائے، بیر غرس جو ہے فرمایا کہ اس کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو آدمی کے روئیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نکلنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اقرار آدمی کو نکلنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر پانی پینے کے آداب کیا ہیں؟ ایک ادب یہ ہے کہ پانی 3 سانس کے اندر پیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایک ہی گھونٹ کے اندر اونٹ کی طرح فرمایا پانی نہ پیا کرو۔ اب یہ جو منع فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت کی بنیاد پر منع فرمایا۔ اگر کوئی ایک سانس کے اندر پانی پی لے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا اس کی 2 حیثیتیں ہیں، یا تو نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے منع کیا تو وہ چیز حرام ہو گئی، اور اگر مشفق اور مہربان ہونے کی حیثیت سے منع کیا تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے، خلاف اولا ہے، وہ خلاف سنت ہے، وہ حرام نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سانس میں پانی پینے سے منع کیا یہ مہربانی اور شفقت کی حیثیت سے منع کیا کہ امت پر مہربانی ہے، شفقت ہے، فرمایا کہ ایک سانس میں پانی نہ پیا کرو، 3 سانس میں پانی پیا کرو۔ اور 2 سانس میں پانی پینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 2 سانس سے پانی بھی آدمی پی سکتا ہے، 3 سے بھی، 4 سے بھی، زیادہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا کہ 3 سانسوں کے اندر آدمی پانی پیے۔ اور پھر پانی پینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پانی کے اندر پھونک نہ مارو، پھونک مارے بغیر پانی پیو۔ اور پانی پینے کے آداب میں سے یہ ہے، فرمایا کہ تم جب پانی پینا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو، سر کو ڈھانپ کر پانی پیو، اور فرمایا کہ بیٹھ کر پانی پیو، اور پانی کے اندر دیکھ کر پانی پیو، اور فرمایا کہ بعد میں الحمدللہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی تقسیم کرنا ہو تو فرمایا کہ دائیں طرف سے تقسیم کرنا شروع کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی دودھ کے اندر پانی ملا کر لایا، یعنی جسے ہم کہیں کہ کچی لسی بنا کر لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچی لسی دودھ کے اندر ملا ہوا پانی پہلے خود نوش فرمایا، پھر اس کے بعد جب صحابہ میں تقسیم کرنے لگے تو دائیں طرف ایک دیہاتی آدمی بیٹھا تھا اور بائیں طرف بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسے بڑے بڑے صحابہ بائیں طرف بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ پانی دیہاتی آدمی کو دائیں طرف دیا اور فرمایا کہ
اگرچہ بائیں طرف بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، لیکن فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے، فرمایا کہ ابو بکر الایمن فالایمن، کہ جو دائیں جانب بیٹھا ہے اس کا حق زیادہ ہے، جو دائیں جانب ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ تو اگرچہ دائیں جانب ایک دیہاتی سادہ سا آدمی بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو تقسیم کیا۔ تو کوئی بھی چیز تقسیم کرنی ہو، خواہ وہ کھانا ہو، پانی ہو، کوئی چیز بھی تقسیم کرنی ہو تو اس کے اندر دائیں جانب اگرچہ بچہ بیٹھا ہو، اگرچہ کوئی دیہاتی لوگ بیٹھے ہوں، کوئی غریب لوگ بیٹھے ہوں، اس کے باوجود دائیں طرف کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہ شریعت نے ہمیں سکھلایا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی پیا اور جو پانی بچ گیا وہ صحابہ میں تقسیم کرنے لگے۔ تو جب تقسیم کرنے لگے تو دیکھا کہ دائیں جانب ایک نوعمر بچہ بیٹھا ہے اور بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ اے بچے، بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عمر کے اندر بھی تجھ سے زیادہ ہیں، وہ علم کے اندر بھی تجھ سے زیادہ ہیں، تقوی طہارت کے اندر بھی تجھ سے زیادہ ہیں، لہٰذا حق تو تیرا ہے کہ میں پہلے تجھے پلاؤں، اگر تو اجازت دیتا ہے تو میں پہلے ان کو دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس نے بھی پھر آگے سے بڑا محبت بڑا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی اور چیز ہوتی تو میں قربانی دے دیتا، میں بڑوں کو اپنے اوپر فوقیت دے دیتا، ان کو میں ترجیح دے دیتا، لیکن یہ پانی آپ کا بچا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کے لب مبارک لگے ہیں، لہذا جو چیز آپ کی بچی ہوئی ہے وہ بڑی برکتوں والی ہے، اس پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر میرا پہلے حق ہے تو پہلے آپ یہ میرا حق مجھے ہی عنایت فرمائیے، میں ہی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچا ہوا پانی پہلے میں پی لوں۔ اور وہ بچہ، وہ نوعمر لڑکا کون تھا؟ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے بتلا دیا کہ کوئی بھی چیز پانی وغیرہ تقسیم کرنا ہو تو فرمایا کہ پہلے دائیں جانب کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور پانی کے آداب میں سے یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے، لیکن اگر کہیں مجبوری ہو تو آدمی کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے، مجبوری کے پیش نظر۔ جہاں پر نیچے کیچڑ تھا، بیٹھنے کی جگہ مناسب نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر بھی پانی پیا۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ایک مشکیزہ پانی کا چمڑے کا لٹکا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ لگا کر کھڑے ہو کر پانی پیا۔ تو اس سے ہمیں دو باتیں سمجھ آئیں۔ ایک تو بات یہ سمجھ آئی کہ اگر مجبوری ہو تو آدمی کھڑا ہو کر بھی پانی پی سکتا ہے۔ دوسری یہ بات سمجھ آئی کہ اگر مجبوری ہو تو آدمی بڑے برتن کو منہ لگا کر بھی پانی پی سکتا ہے۔ ویسے بڑے برتن کو منہ لگا کر پانی پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، عادت اس کی نہیں بنانی چاہیے۔ کیوں منع کیا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ جب بڑا برتن ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا ہو، تو بڑے برتن کو منہ لگایا ہوا ہے تو وہ بھی کہیں حلق کے اندر اتر نہ جائے۔ تو اس لیے چھوٹا برتن ہوگا تو اس کے اندر آدمی دیکھ لے گا کہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی تنکے وغیرہ اس طرح کی چیز تو نہیں ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے منع کیا کہ جب بڑے برتن کو آدمی منہ لگائے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں ایک دم زیادہ پانی منہ کے اندر نہ آ جائے۔ تو اگر آدمی کے ارادے کے بغیر ایک دم زیادہ پانی منہ کے اندر آ جاتا ہے تو آدمی کو ایک دم تکلیف اور پریشانی ہو جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دم زیادہ پانی میرے منہ کے اندر آ گیا۔ بعض دفعہ وہ آدمی کی بیماری کا سبب بن جاتا ہے، آدمی کو وقتی پریشانی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بڑے برتن کو منہ لگا کر پانی نہ پیا کرو، لیکن اگر جہاں ضرورت ہو، جہاں پر مجبوری ہو تو وہاں پر آدمی کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتا ہے۔ جس طرح حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے تو بڑے برتن کو منہ لگا کر کھڑے ہو کر آپ نے پانی پیا۔
تو اب یہاں پر ایک محبت کا نقطہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ یہ کہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ تو منہ لگا کر چمڑے کے مشکیزے کو پانی پی کر چلے گئے، تو آپ کے جانے کے بعد جہاں سے آپ نے منہ لگا کر پانی پیا تھا اتنا مشکیزے کا چمڑے کا حصہ میں نے کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ اس پر حضور کے ہونٹ مبارک لگے ہیں، اب یہ مشکیزے کے طور پر استعمال نہیں ہوگا، اب یہ تبرک کے طور پر استعمال ہوگا۔ اب ہم اس سے برکتیں حاصل کیا کریں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک اس چمڑے کے اس حصے پر لگے ہیں۔ یہ صحابیہ کا عمل ہے۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچے تھے، وہ لمبا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کو مکہ مکرمہ کے اندر مؤذن بنایا تو ان کے سر پر شفقت کی وجہ سے ہاتھ رکھا، تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرا جو شفقت بھرا ہاتھ ان کے سر پر رکھا، تو آپ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جس حصے پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھا تھا ساری زندگی وہ بال ہی نہیں کٹوائے، اس لیے کہ ان بالوں پر حضور کے ہاتھ لگے ہیں، میں یہ بال نہیں کٹواؤں گا۔ تو حضرت ابو محذورہ نے وہ بال نہیں کٹوائے۔ اور ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ملے، تو انہوں نے آپ کے بال مبارک ایک شیشی کے اندر ڈال کر اس میں پانی ڈال کر رکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے ساتھ ملا ہوا وہ پانی برکت کے طور پر استعمال کیا کرتی تھیں۔ اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس پانی میں سے اس بیمار کو دے دیتے، اس بیمار کو اللہ تبارک و تعالی شفا نصیب فرما دیتے، اس لیے کہ یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درہم دیے خرچ کرنے کے لیے ہدیے کے طور پر، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہم سنبھال کر رکھ لیے، اس لیے کہ ان درہموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی وصیت فرمائی کہ یہ درہم خرچ نہ کرنا، یہ مجھے حضور نے دیے تھے، حضور کا دست مبارک ان درہموں کو مس ہوا ہے، لہٰذا ہم ان کو بطور رقم کے استعمال نہیں کریں گے، بطور برکت کے استعمال کریں گے، ان کو ہم برکت کے طور پر سنبھال کر رکھیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ چیز برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ تو جب صحابہ کرام کا یہ عمل رہا کہ جن چیزوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لگتا رہ گیا، صحابہ کرام ان چیزوں کو بطور تبرک استعمال کرتے رہے اور برکت کے طور پر اس کو سمجھتے رہے، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے جو تبرکات ہیں، اولیاء کرام کے جو تبرکات ہیں، بزرگوں کے جو تبرکات ہیں، ان سے برکات حاصل کرنا یہ کوئی خلاف شرع عمل نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بڑے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے، بزرگ وہی تھے، سب سے بڑے مقتدی رہنما وہی تھے۔ تو صحابہ کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام کے تبرکات ہیں، اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے جو تبرکات ہیں، جن چیزوں کے ساتھ ان کی نسبت ہے تو ان کو بطور تبرک آدمی استعمال کرے تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اس چیز کا نام شرک نہیں ہے۔ تو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پیا تو ہم نے وہ مشکیزہ برکت کے طور پر کاٹ کر وہ چمڑے کا حصہ سنبھال کر رکھ لیا کہ اب یہ مشکیزے کے طور پر یہ حصہ استعمال نہیں ہوگا، اب یہ برکت کے طور پر استعمال ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو زمزم کا پانی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پانی پیا، تو علماء کرام کی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، بہت سارے مفتیان کرام علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر اس لیے پانی پیا کہ وہاں پر نیچے کیچڑ تھا،
اور لوگوں کا ہجوم تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے کھڑے ہو کر پانی پی لیا۔ ویسے عام روٹین کے اندر، عام حالات کے اندر آب زمزم ملے تو وہ بیٹھ کر پی لینا ہی سنت ہے، وہ بیٹھ کر پی لینا ہی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی بیٹھا ہے، زمزم ہاتھ میں آیا تو فوراً آدمی کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ فرمایا کہ جو آپ نے کھڑے ہو کر زمزم پیا وہ کنویں پر پیا، وہاں کیچڑ تھا، نیچے پانی تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، مجبوری تھی، اس لیے جب ایسی صورتحال ہو تو وہاں پر کھڑے ہو کر پانی پینا بھی سنت ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔